السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلے تفسیر قرآن میں آپ سبوں کا پرجوش اور پرتپاک خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مبارک کلام کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنایا ہے جو اللہ رب العزت کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ رب العزت ہماری اس عبادت کو، اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس مبارک سلسلے میں ایک ایک کر کے قرآن کریم کی آیتوں کا خلاصہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کے درس میں میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم اس میں اختلاف کرنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے ان ساری باتوں کو جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا اس کو مارو اس کے بعض حصے سے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، ایسے ہی اللہ رب العزت زندوں کو مردہ کرے گا، اور تمہیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ میرے بھائیوں، ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے سابقہ آیات کی طرح بنو اسرائیل ہی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی آیتوں سے بنو اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت اپنی نعمتیں انہیں یاد دلا رہا ہے، تو کہیں اللہ رب العزت ان سے جو عہد و پیمان لیے اور اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اسی واقعے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے جس کی ایک جھلک اللہ رب العزت نے گزشتہ 2-3 آیتوں میں پیش فرمائی ہے، اور واقعہ ہے کسی آدمی کے مرڈر کا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تو تم آپس میں اس میں اختلاف کرنے لگے۔ ہوا یوں کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو بہت مالدار تھا، لیکن وہ لا ولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جو اس کا وارث تھا۔ اس بھتیجے نے ایک رات اپنے چچا کو
راتوں رات قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد لاش لے آ کر کے کہیں دور پھینک دیا۔ پھر اختلاف ہونے لگا، کس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا، کوئی کسی کو کہتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے۔ تو اسی کو اللہ نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں ایک حکم دیا، اسی کو اللہ نے کہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ رات کی تنہائی میں کوئی عمل انجام دو، دن کے اجالے میں کوئی عمل انجام دو، سب کو اللہ رب العزت جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہے۔ ساتوں آسمان میں اور ساتوں زمین میں، سمندر کی تہ میں، جنگلوں کے آڑ میں، اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں، اور پہاڑوں کے اندر کیا ہے، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کون اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی راز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا جو تم چھپاتے ہو نا، اللہ اس کو ظاہر کر کے رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قاتل کون ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے انہیں ایک طریقہ بتایا، اور کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو ان لوگوں نے مختلف سوالات کیے جو ہمارے ساتھ پچھلے درس میں گزر چکا ہے۔ کہا کیا اس گائے کی حقیقت ہے، اس کا رنگ کیا ہے، ہم بہت کنفیوز ہیں، گائے کی اصل کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتاتے گیا، نہ زیادہ بوڑھی ہو، نہ زیادہ جوان ہو، نہ جو ہے کبھی کھیت حل میں کام لیا گیا ہو، نہ کبھی اس پر پانی ڈھویا گیا ہو، کوئی عیب نہ ہو، ہر قسم کے عیب سے جو ہے کیا نام ہے صحیح سالم ہو، زرد رنگ کی گائے ہو جو لوگوں کی نظروں کو خوش کر دے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ سب اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایک پابندی لگاتا گیا، جیسے جیسے سوال کرتے گئے۔ بہرحال انہوں نے ذبح کیا لاشت میں۔ تو جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اب اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو مقتول کے جسم پر مارو، اور انہوں نے مارا۔ مقتول جو مارا ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے فٹ سے زندہ ہونے کے بعد کہا میرا قاتل فلاں ہے، اور پھر مر گیا۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اور پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت چھپی ہوئی چیز کو نکالنے والا تھا۔ کسی آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو اللہ کو نہ معلوم۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا خوف کھانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس کے گوشت کے ٹکڑے کو اس کے جسم سے مارو، اور اس کو مارا گیا، زندہ ہو گیا، قاتل کا نام بتایا۔ اللہ رب العزت آکے فرماتے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ، ایسے ہی اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرے گا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکرین بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہم کو کھلاتا ہے، اللہ ہم کو پلاتا ہے، آسمان کا پیدا کرنے والا، زمینوں کا پیدا کرنے والا، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا، ہم کو پیدا کرنے والا، ہمارے باپ داداؤں کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن جب بات اس کی آتی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، سب سے حساب کتاب لے گا، تو کہتے ہیں اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تب کیسے لوٹیں گے؟ تب کیسے اللہ زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اس کو مختلف اسلوب اور مختلف جو ہے انداز سے واضح کیا۔ کہیں کہا
کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے، جیسا کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ تم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تم کو زندہ کرنے والا اللہ ہے، تم کو زندگی دینے والا اللہ ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ تم کو زندگی دے سکتا ہے تو دوسری مرتبہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ بلکہ دوسری مرتبہ تو زندگی دینا زیادہ آسان ہے، کسی چیز کو پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار اور آسان ہوتا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی مثال دی ہے، کھیتی کو دیکھو بنجر ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، کچھ اگتا نہیں ہے، ہم پانی برساتے ہیں، بارش نازل کرتے ہیں، زندہ ہو جاتی ہے، وہاں ہریالی آ جاتی ہے، ایسے ہم تم کو زندہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اور بہت ساری ایسے مثالیں دے کر کے اب ان کو اللہ رب العزت نے وہاں پر مقتول کو کھڑا کر دیا، زندہ کر دیا، اب ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ہم کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہم کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات خود بنو اسرائیل کے ساتھ پیچھے ہمارے ساتھ گزر چکا ہے کہ جب کوہ طور پر گئے تھے اور وہاں پر اللہ رب العزت کے دیکھنے کا مطالبہ کیا اور بہت ساری سرکشیاں کی، اللہ رب العزت نے ان کو مار ڈالا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، دعا کی تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ہی ذکر فرمایا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس آدمی کو یاد کرو کہ جو کسی بستی سے گزر رہا تھا، جو اپنے چھت کے بل گری ہوئی تھی، یعنی وہ جو ہے کیا نام ہے بستی بالکل گھڑر تھی، ویران تھی، تو وہ آدمی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کیسے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ یہ لوگ جو مر گئے ہیں، بستی تباہ ہو گئی ہے، پوری برباد ہو گئی ہے پوری، تو ان کو اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس آدمی کو بھی مار ڈالا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک مرا رہا وہ، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کو اٹھایا، زندہ کیا اور پوچھا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، تو کتنے دن تک مرا رہا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب وہ مرا تھا تو صبح کا ٹائم تھا، اور جب اس کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تو شام کا ٹائم تھا۔ تو اس نے کیا سمجھا؟ لبثت یوما بعد یوم، میں ایک ہی دن، ابھی صبح ہی تو میں مرا ہوں اور شام ہے زندہ ہو گیا ہوں، حالانکہ 100 سال تک مرا رہا۔ اللہ نے اس کو دکھا دیا، کہتا کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ تو ایسی بہت ساری مثالوں اصحاب کہف کی دیکھ لو، 309 سال تک وہ اس غار میں، اس گھاٹی میں جو ہے اللہ رب العزت کو ایسا سلا دیا کہ وہ سوئے پڑے رہے 309 سال کے بعد آ کے، پھر اللہ رب العزت نے اٹھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جیسے ہم نے اس مقتول کو زندہ کر دیا ہے، ایسے ہم تم کو قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ایسے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ویریکم آیاتہ، اللہ تم کو ایسی نشانیاں دکھاتے رہتا ہے، ہر چیز میں نشانی ہے۔ یہ بارش کا ہونا، یہ جو ہے کیا نام ہے لوگوں کا پیدا ہونا، لوگوں کا مرنا، جینا، سب نشانی ہے اس بات کی۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تو تاکہ تم سمجھو۔ تو وہاں صرف یہی مقصد نہیں تھا کہ وہ مقتول زندہ ہو کر کے اپنے قاتل کا نام بتائے، بلکہ وہاں مقصد یہ بھی تھا کہ ان لوگوں کے دل میں اس بات کا یقین بٹھا دینا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت زندہ کرے گا ہی کرے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعہ سے ایمان بالآخرت کو ہمارے دلوں میں مضبوط کی ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔